آج میں آپ لوگوں سے جڑا اپنا بزنس ختم کرتا ہوں۔ رشتہ تو افق کے ساتھ ہی ختم ہو گیا وہاب صاحب، اب زندگی میں کبھی بھی آپ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ لے جائیں اپنے اس بیٹے کو میرے سامنے سے، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ غلط کر گزروں۔ وہاب صاحب کو ایک نظر دیکھتے سہراب صاحب نے وجدان کو خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے ان کی تکلیف سمجھتے کچھ نہ کہا تھا اور خاموشی سے وجدان کو وہاں سے لے گئے تھے۔ ہیلو، اس وقت کال کیوں کی ہے؟ بغیر کسی بناوٹ کے وہاج کال اٹینڈ کرتا دبے دبے غصے سے گویا ہوا تھا، جس پر فون کی دوسری سائیڈ پر موجود وجدان نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھیں۔ تو میجر باری نے ہم دونوں کو ایک ساتھ حاضر ہونے کا کہا ہے۔ تو خود پر ضبط کرتے وجدان نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا تھا، جب وہاج ایک بار پھر اس کے بات بیچ میں کاٹتا ہوا بدتمیزی سے بولا تھا، تو یہ وہاج چوہان کہ میں تمہارے ساتھ وہاں نہیں جانے والا، تم پہنچ جانا، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ وہاج کی بدتمیزی پر وجدان اب کی بار اپنا ضبط کھوتا غصے سے گویا ہوا تھا۔ تو میں کون سا تمہارے ساتھ جانے والا تھا آفیسر وجدان ہاشمی؟ وجدان کو دو بدو جواب دیتے وہاج نے حساب برابر کیا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ وجدان کے ساتھ کم تو کر رہا تھا، پر اس کے اور وجدان کے بیچ چلتی سرد جنگ آج بھی قائم تھی، جس کے چلتے وہاج سب کے سامنے تو وجدان سے تمیز سے پیش آتا تھا، پر سب آفیسرز کی غیر موجودگی میں وہ وجدان سے بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اس کی اتنی ہمت، کاش میں نے 2.5 سال پہلے اسے مار دیا ہوتا۔ ابھی وہاج کچھ اور کہتا کہ وجدان غصے سے ہنکار بھرتا اس کے منہ پر فون بند کر گیا تھا، جو وہاج کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ غصے سے فون کو گھورتا عاصم کو دیکھ کر بولا تھا، جو کب سے اس کی اور وجدان کے بیچ ہوتی تلخ کلامی سن کر سوچ میں پڑا تھا۔ کیا ہوا عاصم؟ کچھ نہیں، تم اس جاب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہاج، اس شخص کی ایک فون کال سے مجھے سب یاد آ گیا۔ تم تو اس کے ساتھ رہتے ہو، تمہیں بھی تو یہ شخص زہر لگتا ہوگا۔ لگتا ہے میرا بس چلے تو اسے مار کر اسے بھی سمندر میں پھینک دوں، جہاں اس نے میری بہن کو پھینکا تھا۔ پر میں پاپا کی وجہ سے آج تک رکا ہوا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب اس بات کا ذکر کبھی نہ کریں۔ وہاج کے پوچھنے پر عاصم وجدان کے ساتھ گزرا اچھا وقت برا وقت سوچتا، اپنی بہن کے بارے میں سوچتا اداس ہوا تھا۔ جب وہاج سہراب صاحب کی کہی باتیں یاد کرتا 2 سال پہلے وجدان کو چھوڑ دینے والی بات پر آج تک خفا تھا۔ چلو سو جاؤ، صبح بہت خاص ویڈیو کال ہے ہماری۔ وہاج کی آنکھوں میں نمایاں ہوتا غصہ دیکھ کر اس کے بال بگاڑے عاصم نے ماحول کو بدلنے کے لیے خاص پر زور دیا تھا، جس پر وہاج زندگی سے بھرپور مسکرایا تھا۔ ماہم یار جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، یہ لیں آپ کی کافی۔ آفس کے لیے تیار عادل نے کچن میں کام کرتی ماہم کو آواز دی تھی، جس پر جلدی میں بھاگتی ہوئی ماہم عادل کا کافی مگ لے کر آئی تھی۔ افق کے حادثے کے 4 ماہ بعد ہی عادل سہراب صاحب کے آگے اپنی خواہش رکھتے ہوئے ماہم سے نکاح کر چکا تھا، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاویز کی رضامندی ملتے ہی ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے کچھ ہی ہفتوں میں وہ ماہم کو لے کر آسٹریلیا شفٹ ہو گیا تھا۔ امو، وانی بچہ آپ اٹھ کے۔ سرخ و سفید رنگت پیلی کانچ سی آنکھوں والی وانی سہراب صاحب کے کمرے سے چلتی کچن تک آئی تھی اور سامنے کھڑے عادل کو دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی معصوم سی آواز میں اسے پکارنے لگی تھی۔ جب اس کی آواز پر عادل نے مسکرا کر اسے دیکھتے نیچے زمین پر بیٹھتے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ میرا پیارا بچہ اٹھ گیا؟ محبت سے وانی کے پھولے گالوں پر پیار کرتے عادل نے اس سے پوچھا تھا، جس پر وہ خوش ہوتی عادل کے بال پکڑتی مسکرائی تھی۔ لائیں اسے مجھے دیں، میں اسے ناشتہ کروا دیتی ہوں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وانی یہاں آؤ، مامی کے پاس۔ عادل کو آفس کے لیے لیٹ ہوتے اور وانی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلاتی عادل کے گلے لگی تھی۔ بالکل اپنی ماما پر گئی ہے، ضدی۔ وانیہ کے گال کھینچتی ماہم نے اسے ماما سے ملایا تھا، جس پر عادل نے اس کی بات سے متفق ہوتے فقط گردن ہلائی تھی۔ چلو چھوڑو، تم اس کے لیے ناشتہ بناؤ، میں اسے پاپا کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں۔ نانو کے پاس چلیں گڑیا؟ وانی کے ماہم کے پاس نہ جانے پر وہ ماہم کا لٹکا ہوا منہ دیکھتا مسکرا کر کہتا سہراب صاحب کے روم کی طرف بڑھا تھا، کیا ناشتہ بنانا ہے اس کا؟ ابھی چاکلیٹ شیک بنا کر لاتی ہوں میں گڑیا کے لیے۔ عادل کو جواب دیتی ماہم کچن میں وانیہ کے لیے ہارلکس بنانے لگی تھی۔ ایک اہل عشق کی بستی ہے، ایک قافلہ ناکام ٹھہرا ہے۔ کان سی نیلی آنکھوں سے آسٹریلیا کی خوبصورت صبح کا آغاز دیکھتی ہاتھ میں پکڑے مگ پر گرفت مضبوط کرتی افق اپنے کمرے کی سلائیڈنگ ونڈو کھول کر باہر کھڑی مارچ کے مہینے کی ٹھنڈی ہوا اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے افق کی رنگ بدلتی آنکھوں نے نیلے سمندر کا رنگ اختیار کیا تھا، اور اس دن کو گزرے 2.5 سال ہو گئے تھے، پر اس کے بعد بھی اس کی آنکھوں نے دوبارہ کبھی رنگ نہیں بدلا تھا۔ تبھی یہ رنگ اسے اس بے وفا شخص کی یاد دلاتا تھا میرے نصیب سے جڑا ایک شخص ایک دورے ناداں بھی ہے۔
آج 2 سال بعد بھی وہ وجدان کو بھول نہیں پائی تھی۔ آج بھی وہ بے وفا شخص اس کی باتوں میں، اس کی یادوں میں شامل تھا، جس کی وجہ اس کی 1.5 سالہ بیٹی وانیا تھی، جو ہو بہو وجدان سی دکھتی تھی، سوائے آنکھوں کے جو افق کی نیلی کانچ سی تھی۔ یاد کا موسم اب نیم بنجر مکاں ہے، وعدے قسمیں سب اب تو بدنما ہے۔ وجدان کو سوچ کر تلخ سی ہنسی ہنستی افق کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کپ میں کافی ہے، آج بھی اس کافی میں مہرباں تو گماں ہے۔ جب اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود کافی کے مگ پر گئی تھی، جو ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے پانی کی طرح ٹھنڈی ہو گئی تھی، لہجے میں تلخی، آنکھوں میں شکوہ ہے۔ تو سامنے ہے میرے، ہائے پر تو کسی اور کا ہے۔ ایک نظر مگ کو دیکھتی افق نے اسے سائیڈ گریل پر رکھا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر سر آسمان کی طرف کرتی لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی، جو اسے سکون بخش رہے تھے۔ میرے دل سے کھیل کر تو اے بے وفا بڑے ہی آرام سے میرے دل کی مسمن پر براجماں ہے۔ ایک اہل عشق کی بستی ہے، ایک قافلہ ناکام ٹھہرا ہے۔ نہیں افق نہیں، آسمان کو دیکھتی افق نے تکلیف سے سوچتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھی، جہاں اسے وجدان کا چہرہ نظر آیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے افق کو غصہ آیا تھا۔ تبھی وہ اپنی آنکھیں کھولتی اپنے کمرے میں آتی سلائیڈنگ ونڈو بند کر گئی تھی۔ ماما، مہم کے ہاتھ سے چاکلیٹ شیک کا فیڈر منہ سے لگائے وانی نے سیڑھیاں اترتی ٹائٹ جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، اپنے شارٹ کٹ یلو کلر کے ہیئرز کو کھلا چھوڑے ہائی ہیلز میں مغرور چال چلتی افق کو دیکھ کر وانیا نے ماما بولنے کی کوشش کی تھی، جس پر افق خوش ہوتی اپنی بیٹی کی طرف بڑھی تھی۔ ماما کا بچہ پیار سے وانیا کے گال چومتی افق نے مہم سے فیڈر لیتے ہوئے اسے خود پلانا شروع کیا تھا۔ کہیں جا رہی ہو افق؟ افق کی تیاری دیکھ کر مہم نے دوستانہ لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وہ مثبت میں گردن ہلاتی وانیا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کہاں مہم بھابی، وہ میٹنگ ہے میری آریز کے ساتھ، پاپا نہیں جا رہے، وانیا کے منہ صاف کرتی افق نے مہم کو دیکھ کر بتایا تھا، جس پر وہ مسکرا کر گردن ہلاتی بولی تھی، نہیں پاپا نہیں جا رہے۔ وانیا کو گود میں اٹھاتی افق نے مہم کو جواب دیا تھا، کہاں جا رہی ہو؟ پہلے ناشتہ تو کر لو اور اسے تو میرے پاس رہنے دو، کتنی مشکل سے آئی تھی۔ افق کو وانیا کو ساتھ لے جاتے دیکھ کر مہم نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق مسکرائی تھی، مہم بھابی مجھے بھوک نہیں ہے، ہوئی تو میں اور آویز کچھ کھا لیں گے، اور وانیا آپ کو پیچھے سے پریشان کرے گی، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ مہم کی شکل دیکھتی افق کی چھوٹی سی ناک ہلکے سے دباتی بولی تھی، نہیں یہ مجھے تنگ نہیں کرتی، تم اکیلی جاؤ، اسے مجھے دے دو۔ پر یہ افق کی بات پر مہم آگے آتی وانی کو اس کی گود سے لیتی بولی تھی، جس پر افق نے کچھ کہنا چاہا تھا، پر مہم کی وانی کے لیے محبت دیکھ کر وہ چپ ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رکھیں اسے اپنے پاس، میں پاپا سے مل کر آتی ہوں۔ مہم کو گود میں خاموشی سے دیکھتی وانی کو پیار کرتی سہراب صاحب کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ پاپا گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ سہراب صاحب کے کمرے میں آتی افق انہیں مطالعہ کرتے دیکھ کر ان کے پاس آتی ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر مارننگ وش کرتی مسکرائی تھی، جس پر افق کے ہمیشہ کی طرح ملنے پر سہراب صاحب انہیں اپنی کتاب بند کرتے مسکرائے تھے۔ لگتا ہے آریز کے ساتھ جا رہی ہو؟ افق کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر سہراب صاحب نے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ ایک بہت ضروری میٹنگ ہے۔ سہراب صاحب کی مسکراہٹ کا مطلب اچھے سے سمجھتی افق انہیں دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ افق کی بات پر ہنکار بھرتے سہراب صاحب اپنی آنکھوں پر چشمہ درست کرتے مسکرائے تھے، جس پر افق گردن نفی میں ہلا گئی تھی۔ 2.5 سال ہونے کو آئے تھے افق کو تنہا زندگی گزارتے ہوئے۔ اب تو سب کی خواہش تھی کہ وہ آریز اور اپنی دوستی کو آگے بڑھا کر اپنی زندگی میں بھی آگے بڑھ جائے، جو افق بھی اچھے سے سمجھتی تھی، پر اس نے تو جیسے وجدان کے بعد خود پر شادی اور محبت کے سب دروازے بند کر دیے تھے۔ اب تو اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، کچھ ایسا کرنا جو اس کے اور اس کی بیٹی کے کام آئے۔ تبھی اس نے 6 ماہ پہلے آریز کے بزنس پارٹنرشپ کی آفر کرنے پر اس کی آفر قبول کی تھی۔ 6 ماہ میں وہ ایک کامیاب بزنس وومن بن گئی تھی۔ اچھا پاپا چلتی ہوں، وانی کو گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور وانی کا بھی۔ ابھی وہ اور سہراب صاحب کوئی اور بات کرتے کہ افق کا فون رنگ ہوا تھا، جہاں آریز کی کوئی 5ویں کال تھی جسے وہ مسلسل اگنور کر رہی تھی، پر اب ٹائم زیادہ ہوتے دیکھ کر اٹھی تھی۔ 2.5 سال پہلے وجدان کے دھکا دینے پر افق گری تو پانی میں ہی تھی، جب پانی میں پہلے سے موجود وہاج اور عاصم نے اگلے ہی سیکنڈ اسے پانی میں سے نکال لیا تھا، اسے پیچھے سے باہر لے گئے تھے۔ جب ان کے نکلتے ہی عادل نے سمندر میں سرخ رنگ شامل کر دیا تھا، جسے دیکھ کر وجدان کو لگے کہ افق اب نہیں بچی، اور وہیں بے ہوش ہوئی افق کو لیے عاطف، عادل اور وہاج گاڑی کی طرف بڑھے تھے، جو بیچ کے پچھلی سائیڈ پر پارک کی گئی تھی، جبکہ عادل وہاج کو دیکھنے کے لیے وہیں رکا تھا۔ جب اس نے وجدان کو افق کے لیے سمندر کے اندر بھاگتے دیکھ کر افسوس کیا تھا
اور اس ہی افسوس میں تعصب سے گردن ہلاتا اپنی بہن کے پاس چلا گیا تھا، پیچھے وجدان کے لیے پچھتاوا چھوڑ کر، اسے ہمیشہ ایک گماں میں چھوڑ کر۔ پانی سے افق کو نکال کر عادل عاطف اسے گاڑی میں بٹھانے آئے تھے جب گاڑی میں پہلے سے موجود سہراب صاحب نے آگے بڑھتے افق کو اپنی گود میں لٹایا تھا کہ افق کو بے ہوش دیکھ کر سہراب صاحب پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے اپنے کیے فیصلے پر، جس نے انہیں آج یہ دن دکھایا تھا۔ اگلے دن افق کے ہوش پر آنے پر طبیعت ٹھیک ہونے تک وہ لوگ اس کے پاس رہے تھے۔ جب افق کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ سب افق کو عارض، افق کا اسکول فرینڈ جو پچھلے کئی سالوں سے آسٹریلیا میں ہی شفٹ تھا اور وہاج کا بہت اچھا دوست بھی تھا، اسے افق کے ساتھ اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر پاکستان لوٹے تھے، اور وہاں سے سب کچھ 2 دن میں ختم کر کے سہراب صاحب افق کے پاس آسٹریلیا آ گئے تھے، کیونکہ افق اب دوبارہ پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجہ وہ کم ظرف تھا جس کی محبت نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ گڈ مارننگ سر، وقت پر پہنچنے کے لیے نکلا وہاج پورے 5 منٹ لیٹ اندھیرے کمرے نما آفس پہنچا تھا جہاں وجدان پہلے سے موجود تھا۔ بلیک سوٹ کوٹ میں چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سجائے وہ اپنے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بند کیے ہوئے تھا، اور اب وہاج کے لیٹ پہنچنے پر وہ خفیف سا مسکرایا تھا، جس پر وہاج نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اتنی لیٹ وہاج، کیوں؟ وہ میں یتیم خانے گیا تھا سر، وہاج کے لیٹ آنے پر شاویز نے باروب لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وہ ایک نظر وجدان کو دیکھتا بولا تھا، جس پر وجدان نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھتے اپنے ذہن پر زور ڈالا تھا کہ کہیں وہ کچھ بھول تو نہیں گیا۔ کیوں، خیریت؟ آج تو کوئی… جی میں جانتا ہوں سر، آج کوئی خاص وجہ نہیں، بس ایسے ہی گزرا وقت یاد آیا تو چلا گیا۔ وجدان کو پریشان ہوتے دیکھ شاویز نے اس کی طرف سے سوال کیا تھا، جس پر سامنے کھڑے وہاج نے وجدان کے پریشان چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق کے ذکر پر تکلیف و اذیت نمایاں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کام کی بات کر لیتے ہیں۔ جی سر، تم لوگ یہاں سے آج کی فلائٹ سے آسٹریلیا جا رہے ہو، وہاں تمہیں تمہارا ٹارگٹ مل جائے گا۔ آسٹریلیا؟ وہاج کو بیٹھنے کا کہتے شاویز نے کام کی بات کی تھی جب اس نے وجدان کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا جانے کا کہا تھا۔ یہ بات تو وہ اچھے سے جانتا تھا، وجدان مر کر بھی دوبارہ وہاں نہیں جائے گا، پر اسے جانا تھا اپنے لیے نہیں، اپنے وطن کے لیے۔ تبھی شاویز نے وجدان کو دیکھ کر آسٹریلیا پر زور دیا تھا۔ میں نہیں، تم اور وہاج وہاں ایک ساتھ جاؤ گے وجدان۔ وجدان کو ضبط سے مٹھیاں بند کرتے دیکھ کر شاویز نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹی تھی اور جانے پر زور دیا تھا۔ تمہاری فیملی وہاں رہتی ہے وہاج، جس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، پر بہتر ہوگا تم انہیں پاکستان موو کر دو، اور دشمنوں کو ذرا بھی بھنک پڑی تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ آسٹریلیا کی جانے کی بات سن کر جہاں وجدان گھبرایا وہیں وہاج کو پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ تب شاویز نے اس کی طرف مڑتے اسے دیکھ کر کہا تھا، جس پر وہ لب دباتا نفی میں گردن ہلا گیا تھا، اور سامنے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے وجدان کو دیکھا تھا جو مسلسل نوٹ پیڈ پر پین گھما رہا تھا۔ جانا پڑے گا تم دونوں کو ساتھ۔ وہاج کی طرف سے گھوم کر وجدان کے پاس آتے شاویز نے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے۔ ایک نظر پریشان بیٹھے وہاج کو دیکھتا وجدان اپنی جلتی آنکھوں پر بلیک گلاسز لگاتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلا تھا۔ شاویز، وہ پاکستان نہیں آئے گی، آ جائے گی جب وہ یہاں نہیں ہوگا۔ وجدان کے چلے جانے کی یقین دہانی کرنے کے بعد وہاج نے پریشانی سے شاویز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر شاویز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پر امید لہجے میں کہا تھا۔ افق کے زندہ ہونے سے آشنا تھا، اور سہراب صاحب اور عاطف کے بتانے پر جب اسے سچ پتا چلا تھا تو وہ بہت ناراض بھی ہوا تھا وجدان سے، پر جب وہاب صاحب نے اسے ایک دن آفس میں ملنے کے لیے بلایا اور اسے آئمہ بیگم اور وجدان کی اسے سب بتا گئے تھے، جب شاویز کو اپنے بھائی پر غصے کے ساتھ ساتھ ہمدردی بھی ہوئی تھی جو ایک بے مروت عورت کی ممتا کا قرض ادا کرنے کے چکر میں خود کو برباد کر بیٹھا تھا۔ آریز، حد کرتے ہو تم بھی، کسی کو تو چھوڑ دو، یہاں بھی تم نے فلرٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ لیڈی؟ میٹنگ کے دوران مسلسل آریز کو میٹنگ کے لیے آئے کلائنٹس کے ساتھ آئی خوبصورت 30-35 سالہ لیڈی کے ساتھ فلرٹ کرتے دیکھ کر افق جو حیران ہوئی تھی، اب ان کے جاتے ہی اس کے سر پر پہنچتی اسے چپت لگاتی بولی تھی، افق ڈیئر، یہ پاکستان نہیں ہے۔ جو کوئی کچھ سوچے، یہاں یہ سب چلتا ہے، دیکھنا بھاگ کر واپس آئے گی کہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ اور رہی بات کسی کو چھوڑنے کی، تو تمہیں چھوڑا تو ہے، ورنہ اب تک تو گھر بسا چکا ہوتا۔ افق کو پریشان ہوتے دیکھ آریز نے شوخی سے اپنے بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق اسے بغور سن رہی تھی۔ جب اچانک سے افق کے عین سامنے آتے آریز نے لہجے میں محبت سموئے ہوئے کہا تھا، جس پر افق نے آئی برو اچکائی تھی۔ آریز کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی تو وہ 2 سال پہلے ہی دے چکی تھی جب وہ اس کے ساتھ رہتا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ ہاں ہاں، ویری فنی، آ ہی نہ جائے۔
आरेज की आखिर में कही बात को नजरअंदाज करती, शुरू में कही बात पर पुरजोर कहका लगाती उफक आरेज को हैरान कर गई थी, जो उसे 2.5 साल के इस अरसे में पहली बार हंसते हुए देख रहा था। जब देखते ही देखते उफक की आंखें नम हुई थी। सैलाब का मंजर है तेरे बाद ये आंखें, तूफान मुसलसल है कि थमता भी नहीं है। उफक तुम रोने लगी हो? उफक की आंखों में आई नमी देखकर आरेज परेशान हुआ था। नहीं, आंख में कुछ चला गया है। आरेज के परेशानी से पूछने पर उफक रुख मोड़ती, अपनी आंखों में आई नमी साफ करती बोली थी, विजदान की बेवफाई से उसे ये आंसुओं की सौगात मिली थी जो कभी भी कहीं भी निकल जाते थे। मैं चलती हूँ, वानी भाभी को तंग कर रही होगी, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आरेज को खामोश खड़े देख उफक ने चेयर पर रखा अपना क्लच उठाते हुए कहा था। जब हवास में लौटते आरेज ने उसे घर ड्रॉप करने की ऑफर की थी, जिसे वो सहूलत से इनकार करती चली गई थी, पीछे एक बार फिर उसे उम्मीद में छोड़कर। हमारी दस्तरस में क्या नहीं है मगर कोई तेरे जैसा नहीं, हजार चेहरे हजूमे दुनिया, न जाने तेरी तलाश क्यों है। वजदान, आई लव यू। वजदान, मुझे ये जगह बहुत पसंद थी। वजदान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वजदान, मैंने जिंदगी में कभी किसी पर यकीन नहीं किया, सिर्फ आप पर किया। आप मेरा यकीन नहीं तोड़िएगा। कौन रो रहा है वहाँ? 2 दिन से वहाज और वजदान ऑस्ट्रेलिया में थे। जब अपने काम से फारिग होते निकलता हुआ वजदान आज सिडनी के इस बीच पर आया था जहां वो उफक के साथ आया था। अपनी और उफक की यादों में खोकर रोने लगा था जब वजदान के कानों में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज टकराई थी, जिसे सुनता वजदान उस आवाज के ताक़ुब में चलने लगा था। उफ! सामने बेबी कॉट में बैठी छोटी सी डॉल को देखकर वजदान को उफक की याद आई थी। जब वो उस बच्ची के पास आता उसे गोद में उठा गया था। मम, रोने के दौरान हाथों से पानी की तरफ इशारा करती वानी को देखकर वजदान उसकी माँ की तलाश में नजर दौड़ाने लगा, पर उसे तो उसकी माँ जब नजर आती, जब वो उसके सामने आती, वो तो वजदान को इस बीच पर देखकर ही छुप गई थी। डील डन होने की खुशी में आरेज उफक और वानी को अपने साथ लेकर आया था, जिसके लिए उफक किसी तौर रजामंद नहीं थी, पर उसके बेहद इसरार पर वो चारों नाचार उसके साथ आई थी। जब उसे सामने पानी की लहरों को देखता वजदान नजर आया था और उफक खुद को बमुश्किल संभालती छुप गई थी। जहाज के साथ आए वजदान की खबर तो उसे थी, पर वो उसे इस तरह मिलेगा ये उसने सोचा नहीं था। पर उससे छुपने के चक्कर में वो अपनी बेटी को वहीं छोड़ती छुप गई थी। ओ क्यूटी, चुप हो जाओ। वानिया को चुप ना होते देख वजदान ने उसका चेहरा साफ किया था। जब वजदान की आवाज सुनकर वानिया अचानक से चुप हुई थी। खून की कशिश थी जो वानिया को वजदान की गोद में मोहब्बत का एहसास मिला था। जब उसे चुप होते देखकर वजदान ने उसे वापस बेबी कॉट में बिठाया था। हेलो वजदान, हाशमी स्पीकिंग। ये कहाँ गई? छोटी सी डॉल के साथ खेलता हुआ वजदान कुछ देर पहले हुई तकलीफ से निजात हासिल कर गया था जब उसका फोन रिंग हुआ था और वो अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता हुआ एक साइड पर हुआ था कि फोन पर बात करते वजदान ने मुड़कर पीछे देखा था, जहां अब वो बच्ची नहीं थी, जिसे देखकर वजदान ने बर्क रफ्तारी से फोन बंद किया था और बच्ची के चारों अतराफ नजर दौड़ाई थी, पर उसे ना तो वो बच्ची कहीं नजर आई और ना ही कोई और। जल्दी चलो यहाँ से आरेज। वानिया को सीने से लगाते उफक ने गाड़ी में बैठते आरेज को जल्दी से वहां से निकलने का कहा था, जिस पर आरेज गाड़ी रिवर्स करता स्पीड में उसे वहां से लेकर निकला था। ये सब क्या है? किसका सामान है? लाउंज में रखे लगेज देखकर सोहराब साहब ने परेशान खड़ी माहम को देखकर पूछा था, जिस पर माहम ने सामने वानी को गोद में लिए खड़े आरेज की तरफ देखा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आरेज, उफक कहाँ है? माहम को खामोशी ना तोड़ते हुए देख सोहराब साहब ने आरेज को देखकर उफक का पूछा था, जो कुछ देर पहले आरेज के साथ बाहर गई थी, पर अब आरेज को वानी के साथ अकेले खड़ा देखकर सोहराब साहब को उफक की फिक्र हुई थी। अंकल, वो मैं और उफक, पापा चले, मुझे पाकिस्तान जाना है। सोहराब साहब के पूछने पर आरेज ने उन्हें बताने के लिए जुबान खोली थी। जब जल्दी में सीढ़ियां उतरती उफक ने सोहराब साहब को पुकारते हुए पाकिस्तान चलने का कहा था। पर उफक, तुम तो वहां जाना नहीं चाहती थी। फिर ये सब 3 दिन से वजदान के ऑस्ट्रेलिया आने की खबर सुनकर सोहराब साहब समेत सब उफक को पाकिस्तान चलने पर इसरार कर रहे थे, पर वो पाकिस्तान जाने से मुसलसल इनकारी थी और अब अचानक से अपना सारा सामान पैक करती उफक ने पाकिस्तान चलने का इरादा किया था, जिस पर सब उसकी इस गैर मुतवक्को फैसले पर हैरान थे। पापा, वो शख्स एक बार फिर मेरे सामने आ गया, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा उससे दोबारा सामना हो। मुझे हवेली जाना है, मैंने टिकट्स करवा ली हैं। सोहराब साहब को परेशान होते देख उफक ने उन्हें अपने अचानक किए फैसले की वजह बताई थी, जिस पर सोहराब साहब ने मस्बत में गर्दन हिलाते आरेज को सामान गाड़ी में रखवाने का कहा था। हम सब पाकिस्तान जाएंगे। माहम, आदिल को कॉल करो और कहो वापस आए घर। आरेज, तुम हमारे साथ अपनी भी टिकट्स करवा लो। जी अंकल। वो तो चाहते ही थे कि अब वो अपनी जल्द अज जल्द पाकिस्तान चलें उफक को लेकर, पर उफक की जिद और गुस्से के आगे वो चुप थे।
پر اب افق کی بات پر خوش سہراب صاحب نے افق کے سر پر پیار کرتے مہم کو عادل کو کال کرنے کا کہتے آریز کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، جس پر آریز نے خوش ہوتے جانے کے لیے حامی بھری تھی۔ کیا سہراب چوہان ایک ہفتے پہلے واپس آ گیا ہے اور تم مجھے یہ بات آج بتا رہے ہو؟ سہراب چوہان فون پر وہاب صاحب کو ان کے پی اے نے سہراب صاحب کے پاکستان واپسی کا بتایا تھا، جس پر خوش ہوتے وہاب صاحب خوش ہوئے تھے کہ وہیں وہاب صاحب کے لیے کافی لے کر آتی آئمہ بیگم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم سب دیکھ لینا، میں آفس آتا ہوں۔ آئمہ بیگم کو دروازے میں کھڑے دیکھ وہاب صاحب بغیر کوئی بات کرے فون بند کر گئے تھے، جب آئمہ بیگم وہاب صاحب کو دیکھ کر مسکرا کر اندر آئی تھی، جبکہ آئمہ بیگم کی جھوٹی مسکراہٹ وہاب صاحب کو پہلے سے بھی کئی زیادہ بری لگنے لگی تھی، جن کی وجہ سے انہوں نے اپنا بڑا بیٹا شاویز خود سے دور کر دیا اور اب پچھلے 2 سال سے وجدان بھی بہت کم ہی گھر میں رہتا تھا۔ اکثر ہی شاویز کے گھر یا پھر فارم ہاؤس میں پایا جاتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہاب صاحب کے دل میں آئمہ بیگم کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی تھی، پر عمر کا لحاظ کرتے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اب وہ نہ آئمہ بیگم کو مخاطب کرتے تھے، نہ ان سے اپنا کوئی کام کرواتے تھے۔ اب بھی ان کے کافی لانے پر وہ ایک غصے بھری نظر ان پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ میرا انتظار ختم ہو گیا، آخر سہراب چوہان خود چل کر پاکستان آیا ہے۔ آج میں اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کروں گی اور اپنی جیت کی خوشی پوری۔ جاتے ہوئے وہاب صاحب کی پیٹھ دیکھتی آئمہ بیگم نے حقارت سے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا تھا، وانی 9 بچہ بڑی بہن ہے۔ آپو لاؤنج میں کھیلتی وانیا اور آیت کو لڑتے دیکھ کر افق نے ان کے پاس آتے وانیا کے ہاتھ سے روتی ہوئی آیت کے بال چھڑواتے، جو وانیا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ پتا نہیں کس پر گئی ہے یہ لڑکی، وانیا کو ڈانٹتی افق نے چند ماہ بڑی آیت کو گود میں لیا تھا، جو بال کھینچنے سے رونے لگی تھی۔ وانیا اور آیت میں صرف چند ماہ کا فرق تھا، پر آیت کے مقابلے میں وانیا ہیلدی تھی۔ نازک سی پیاری سی آیت اپنی پھپھو کو بہت پیاری تھی۔ جب بھی وہ وانیا کو آیت سے جب بھی لڑتے دیکھتی، وانی کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر آیت کو اپنی گود میں لے لیتی اور وانیا یہ سب دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا کیا ہے گڑیا؟ میری گڑیا کے ساتھ تم نے؟ آفس سے لوٹتے عاطف نے وانیا کے رونے کی آواز سنی تھی، جس پر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا لاؤنج پہ پہنچا تھا۔ وہاں وانیا افق کی گود میں آیت کو دیکھ کر رو رہی تھی، لڑ رہی تھی آیت کے ساتھ۔ یہ لڑ نہیں رہی افق گڑیا، یہ گھر میں رہ رہ کر چڑچڑی ہو گئی ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے آپ کو یہاں آئے، نہ آپ گھر سے باہر نکلی ہیں اور نہ ہی یہ بچی۔ اسے کھلی ہوا چاہیے۔ عاطف کے پوچھنے پر افق ایک نظر روتی ہوئی وانیا کو دیکھ کر کمزور سے لہجے میں بولی تھی، جب عاطف نے جھکتے ہوئے وانیا کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور افق کو وانیا کے رونے کے پریشان ہوتے دیکھ کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، نہیں بھائی، یہ بہت لڑاکا ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی دیکھ لیں بھائی، یہ اس نے آیت کو مارا، اپنی ماما پر گئی ہے بالکل۔ کیوں عاطف؟ عاطف کے گود میں وانیا کو اپنے پاس آنے کے لیے مچلتے دیکھ افق ناراضگی سے آنکھیں چھوٹی کرتی بات بدل کر اس کو دیکھ کر بولی تھی، جس پر عاطف کے آنے کی خبر سنتی مشل اس کے لیے پانی لے کر آتی مسکرا کر بولی تھی، میں لڑتی تھی بھائی؟ ہاں بہت لڑتی۔ مشل کی بات پر حیرت سے منہ کھولتی افق نے پوچھا تھا، جس پر مشل کو دیکھتے عاطف نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کوئی نہیں، میں تو کبھی نہیں لڑی، یہ اپنے باپ پر گئی ہے، میرا مطلب اپنی ہی جون میں کہتی افق وانیا کو وجدان سے مشابہت دیتی خود ہی اپنے کہے لفظوں پر لب دبا گئی تھی، جس پر عاطف اپنی بہن کی باتوں میں آج بھی وجدان کا ذکر دیکھ کر چپ ہوا تھا۔ عاطف سر، سہراب صاحب سے کوئی ملنے شہر سے آیا ہے۔ لاؤنج میں چھائی خاموشی کو ملازمہ کی آواز نے توڑا تھا۔ اس وقت کون آیا ہوگا؟ ہاتھ میں بندی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے عاطف نے خود کلامی کی تھی، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں پاپا کو لے کر آتا ہوں۔ بغیر ملازمہ سے آنے والے کا پوچھے عاطف سہراب صاحب کے پاس گیا تھا۔ آیت کو نیند آ رہی ہے بھابھی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، سو جائے گی۔ وانیا کو عاطف کے ساتھ جاتے دیکھ کر افق آیت کو سلانے کا کہتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے کہا نکلو میرے گھر سے گلبہار۔ آئمہ بیگم کو اپنے سامنے دیکھتے سہراب صاحب غصے سے دھاڑے تھے، جس پر ان کی دھاڑ کی آواز سنتے سب اپنے اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں آئے تھے۔ پاپا، عاطف نکالو اس عورت کو باہر۔ سہراب صاحب کی طبیعت کا خیال آتے عاطف نے وانیا کو آریز کی گود میں دیا تھا اور آگے بڑھ کر انہیں تھاما تھا اور سہراب صاحب کے سامنے کھڑی گلبہار عرف آئمہ بیگم کو نفرت سے دیکھا تھا، جو سہراب صاحب کی سرخ آنکھیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ شوی، جب حویلی کے سامنے 2 گاڑیاں یک کے بعد دیگرے آ کر رکی تھی، جس میں سے ایک گاڑی شاویز کی تھی جو مہم کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، جو 2 دن سے ان کے گھر رکی ہوئی تھی، جبکہ دوسری گاڑی وہاب صاحب کی تھی جس میں وجدان ان کے ساتھ آیا تھا۔ وہاب صاحب وجدان کو اپنے ایک دوست سے ملوانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لائے تھے، اپنے بیٹے کی تکلیف کم کرنے کی غرض سے، پر سامنے رکی شاویز کی گاڑی دیکھتا وجدان گاڑی سے اترتا ہوا حیران ہوا تھا۔ ڈیڈ، شاویز کو آپ نے یہاں بلایا ہے؟ شاویز کو حویلی کے اندر جاتے دیکھ وجدان نے وہاب صاحب سے پوچھا تھا۔
जिस पर वो उसे कोई भी जवाब ना देते अंदर की तरफ बढ़े थे, जब वजदान भी उनके पीछे हुआ था। चित चित चित, कितना टूट गए हो सोहराब चौहान तुम। सोहराब चौहान के गुस्से से लुत्फ उठाती आयमा बेगम अफसोस करती उनकी तरफ बढ़ी थी। जानती हूँ, तकलीफ नहीं नहीं, सदमा बहुत बड़ा है जवान बेटी के मरने का, तभी तो तुम्हारे दिमाग पर असर कर गया। सोहराब चौहान की लहू रंग आंखों में देखती आयमा बेगम तनफ्फर भरी नजर से उन्हें देखकर गोया हुई थी। जब सोहराब साहब के पीछे आए उनके बेटे आगे बढ़े थे, पर अब की बार आयमा बेगम को बोलने का मौका देते सोहराब साहब ने सबको रुकने का इशारा किया था। जब हवेली में दाखिल होते शावेज, महम, वहाब साहब और वजदान सब आयमा बेगम को देखकर चौंके थे। ना तुम पहले मेरा कुछ बिगाड़ सके सोहराब, ना आज कुछ बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां से तोड़ा है जहां तुमने मुझे छोड़ा था। ना तुम 21 साल पहले अपनी बेटी को बचा सके थे और ना 2.5 साल पहले बचा सके। मैंने तुमसे तुम्हारी दोनों बेटियां छीन ली, एक तुम्हारी और मेरी बेटी और दूसरी तुम्हारी नाजायज औलाद। तुम आज भी एक बेटी के लिए तड़प रहे हो और जिंदगी भर तड़पोगे बेटी के लिए, पर तुम्हें बेटी नहीं मिलेगी। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे मोहब्बत की थी, पर तुमने अपनी खानदानी बीवी के चक्कर में मुझे मेरी औकात दिखाई और मुझे उस कोठे पर ही रखा। निकाह करके भी तुम मुझे कभी अपनी बीवी बनाकर इस हवेली में नहीं लाए। तो देखो, आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी हवेली में खड़ी हूँ। हाँ, मुकाम बदल गया है। पहले मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से यहाँ आना चाहती थी, पर आज मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर खड़ी हूँ। मैं तुम्हें माफ कर देती सोहराब चौहान, पर तुम्हारी वजह से वो वहाब हाशमी मुझसे दूर हो गया, मुझसे नफरत करने लगा। मेरी अच्छी भली जिंदगी तुमने खराब की। तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी में सबसे छुपती फिरती रही, और वो वहाब, उसने मुझे कहा कि मैं उसके बच्चों की माँ बनने के काबिल नहीं हूँ। तो आज मैंने तुमसे और उससे दोनों से अपना इंतकाम ले लिया। तुमसे तुम्हारी बेटी छीन ली और उसे जिन बेटों पर गरूर था उससे वो बेटे दूर कर दिए मैंने। नफरत अमेज निगाह सब पर डालती आयमा बेगम माजी में गुजरी सब बातों का जिम्मेदार सोहराब साहब को ठहराते हुए बोल रही थी, जबकि इनकी असलियत सामने आने पर वजदान ने सुर्ख आंखों से वहाब साहब को देखा था, जो आयमा बेगम का असल रूप देखकर तासुब से गर्दन हिलाते मुस्कुरा रहे थे। आखिर को आज सच सबके सामने आ ही गया था, और वजदान जो ये सच जानकर शॉक्ड था। जब आयमा बेगम की बात पर वहाब साहब ने वजदान के पकड़े हाथ पर गिरफ्त मजबूत की थी, जिसका मतलब था कि उनके बेटे आज भी आयमा बेगम की लाख कोशिश के बावजूद उनके साथ थे। जब अचानक से शावेज की आवाज सुनकर वो हैरान हुआ था। सही कहा आपने आयमा बेगम, पहचाना मुझे? नहीं ना, मैं बताता हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें 15 साल की उम्र में जकिया बाई के कोठे पर देखा था, और फिर अपने डैड के ऑफिस में, जिसे तुमने अपने बेबसी के जाल में फंसाया। और सही कहा था डैड ने, तुम माँ बनने तो क्या, माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम तो वो जो अपने बदले में इस गंदी जगह से निकलने के लिए अपनी बेटी का सौदा कराई थी। आयमा बेगम के सामने शावेज ने बर्फ की भड़ास निकाली थी, जिस पर आयमा बेगम शावेज की वहां मौजूदगी पर हैरत से दंग रह गई थी। मिलना चाहोगी अपनी उस बेटी से जिसे तुमने उस गंदी जगह पर छोड़ा था? महम बेटा, इधर आओ। आयमा बेगम को हैरत में मुब्तला देख शावेज ने महम को बुलाया था, जिसे देखकर आयमा बेगम ने शावेज को देखा था, जिस पर वो मुस्कुराया था। मेरे डैड को पागल बना दिया आपने, पर अफसोस मुझे नहीं बना सकी। एक के बाद एक असलियत मेरे सामने आती रही तुम्हारी। आयमा बेगम को खामोशी से हंकार भरते देखकर शावेज मुस्कुराया था। और रही बात मेरी बेटी की, गुलबहार, तो न तुम उसका 21 साल पहले कुछ बिगाड़ सकी और ना ही 2.5 साल पहले। 21 साल पहले जिस बच्ची को तुमने तूफानी बारिश में मरने के लिए छोड़ दिया था, वो भी आज मेरे पास है, और जिसे तुमने वजदान को अपने इशारों पर नचाते हुए मारना चाहा था, वो भी। आयमा बेगम को सदमे से महम को देखते पाकर सोहराब साहब ने आगे बढ़ते हुए कहा था, जब उनकी नजर वहाब साहब के साथ खड़े वजदान पर पड़ी थी, जो उन्हें देखकर नजर झुका गया था। मिलना चाहोगी मेरी बेटी से? सोहराब साहब की बात पर आयमा बेगम ने नागिन की तरह फुंकारते हुए उन्हें देखा था। जब सोहराब साहब ने जब से खामोश खड़े वहाज को उफक को बुलाने का इशारा किया था, जो घर में होता शोर सुनकर नीचे आई थी, पर आदिल के रोकने पर रुक गई थी। लो मिलो मेरी इस ही बेटी से, जिसने जन्म तो तुमसे लिया पर परवरिश महरीन से पाई है। आयमा बेगम की सुर्ख आंखों में देखते सोहराब साहब मुस्कुराए थे। उफक? डैड? हाँ, वो उफक है वजदान, और मैं आज से नहीं 2 साल से जानता हूँ। मगरूर चाल चलती, ब्लैक पैंट पर लाइट पिंक कलर की शर्ट पहने, अपने शॉर्टकट बालों को पोनी में बांधे हुए थी, जिसे देखते ही वजदान अपनी जगह पर साकित हुआ था।
جب اپنے برابر میں افق کے ذکر پر پرسکون کھڑے سہراب صاحب کو دیکھا تھا، جیسے انہیں کوئی حیرت نہ ہوئی ہو افق کو دیکھ کر۔ جب سہراب صاحب اس کی حیرت ختم کرتے اسے سچ بتا گئے تھے۔ تم آگے نہیں جاؤ وجی۔ افق کو دیکھتا وجدان خود پر ضبط کھوتا اس کی طرف بڑھا تھا جب وہاب صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا، جبکہ سہراب صاحب کے ساتھ آ کر کھڑی ہوتی افق کی نظر سامنے نم آنکھوں سے دیکھتے وجدان پر پڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ ملو میری بیٹی سے آئمہ۔ افق کو اپنے سامنے جیتا جاگتا دیکھ آئمہ بیگم حیرت و بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر افق تکلیف سے مسکرائی تھی پر کہا کچھ نہیں تھا۔ بہت اچھا ہوا جو آج سب کے سامنے آ گیا، سچ۔ وجدان کا ہاتھ چھوڑتے وہاب صاحب آگے آتے بولے تھے، جس پر سہراب صاحب انہیں دیکھ کر مسکرائے تھے۔ آخر کو وہاب صاحب اور ان کی سوچی پوری ہوئی تھی۔ کل رات جب وہاب صاحب نے افق اور وجدان کے ایک ہونے کی بات کی تھی تو سہراب صاحب نے انہیں افق اور وجدان کے بیچ کوئی غلط فہمی کی اصل جڑ کو نکالنے کا کہا تھا۔ تبھی وہاب صاحب صبح آئمہ بیگم کے آگے جان بوجھ کر سہراب صاحب کی پاکستان میں موجودگی کا بتاتے وجدان کو اور باقی سب کو حویلی میں جمع کیا تھا۔ تمہارا میری زندگی میں رہنے کی وجہ وجدان تھا آئمہ، ورنہ میں تو تمہیں کب کا اپنی زندگی سے نکال پھینک چکا تھا۔ پر افسوس تم تو اس کی بھی سگی نہ ہو سکی جس نے تمہارے لیے اپنا پیار اپنی بیوی تک کو خود سے دور کر دیا۔ تم جیسی ناگن صفت عورت کسی کی سگی نہیں ہو سکتی، اور میں اب تمہیں اپنی زندگی میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ڈائیورس پیپرز ہیں، سائن کر دینا۔ آئمہ بیگم کے جھکے سر کو دیکھتے وہاب صاحب نے اپنی جیب سے ڈائیورس پیپرز نکال کر اس کے منہ پر پھینکے تھے، جنہیں دیکھتی آئمہ بیگم ایک نفرت و غصے بھری نظر سب پر ڈالتی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب وجدان نے سامنے کھڑے آریز کو دیکھا تھا، جس کی گود میں وہی بچی تھی جو اسے آسٹریلیا بیچ پر ملی تھی، آریز کو پہچانتا وجدان افق کو دیکھ رہا تھا جب آریز نے پیچھے سے آتے افق کو پکارا تھا، افق میرا بچہ۔ افق کو دیکھ کر مچلتی وانیا کو آریز نے آگے آتے افق کی گود میں دیا تھا، جسے دیکھ کر وجدان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ تمہیں تنگ کیا اس نے؟ مطلب افق اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی، اب میری کوئی گنجائش نہیں؟ آریز کی حالت پر مسکراتی افق نے فکر سے پوچھا تھا، جس پر آریز کے ساتھ مسکراتی افق کو دیکھ کر وجدان اپنی سوچ سوچتا جانے کے لیے مڑا تھا۔ رکو افو اسے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے ان 2 سالوں میں بہت ٹوٹتے بکھرتے دیکھا ہے اسے، کام کے وقت بھی اور تنہائی میں بھی۔ وجدان کو جاتے دیکھ افق کے پاس آتے وہاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے زندگی میں پہلی بار وجدان کے حق میں بولا تھا، جس پر افق نے وہاج کو دیکھا تھا۔ پچھلے 2 سال سے وہاج وجدان کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس کے پل پل کی خبر رکھے ہوئے تھا، کب وہ افق کو یاد کر کے روتا تھا اور جب اس کی یاد میں کھو کر مسکراتا تھا۔ ان سب سے وہاج بخوبی واقف تھا، بس ایک غصہ تھا جو آج سب کے سامنے آنے پر ختم ہو گیا تھا۔ پاپا وہاج کو دیکھتی افق نے اپنے سب بھائیوں کو دیکھا تھا جو اسے روکنے کا اشارہ کر رہے تھے، پر افق اب سہراب صاحب کی حامی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ان کا اشارہ ملتے ہی افق اپنی ہائی ہیلز اتارتی وانیا کو گود میں لیے بھاگی تھی۔ وہ کب اس شخص سے ناراض رہ سکتی تھی؟ ہر بات میں، ہر خیال میں تو وہ شخص شامل تھا جس پر سب مسکرائے تھے۔ رکو وجدان ہاشمی۔ بھاگ کر وجدان کے پیچھے آتی افق نے پھولے سانسوں کے درمیان اسے روکا تھا، جو افق کی ایک آواز پر رکا تھا۔ ایسے ہی چل دیے آج بھی؟ وجدان کو بھاگتے دیکھ افق آج بھی پر خاصا زور دیتی بولی تھی۔ جب وجدان نے نم سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی اس خوبصورت معصوم لڑکی کو دیکھا تھا جو ایک بچی کو گود میں لیے خود بھی بچی لگ رہی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں افق، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکوں، پر میں بہت شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دو، بس مجھے معاف کر دو۔ میں کبھی بھی تمہاری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں کروں گا، بس مجھے آزاد اس کرب سے۔ افق کی بات کا مطلب سمجھتے وجدان نے افق کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگی تھی، جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، جسے دیکھ کر افق اپنی محبت کو اپنے سامنے روتا دیکھ کر رونے لگی تھی، پر جلد ہی وہ خود پر ضبط کرتی اپنے آنسو پیتی وجدان کو دیکھ کر بولی تھی، اپنی بیٹی سے نہیں ملو گے؟ میری بیٹی؟ میری بیٹی ہے یہ؟ وجدان کے جھکے سر کو دیکھتی افق نے لہجے میں چھائی اداسی دور کرتے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان نے حیرت سے منہ کھولے پہلے افق اور پھر افق کی گود میں مسکراتی ہوئی وانیا کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جسے دیکھتے وجدان نے خوش ہوتے اسے افق سے لے لیا تھا۔ اب میں تمہاری طرح کم ظرف نہیں ہوں کہ ایک باپ کو اس کی بیٹی سے دور کر دوں۔ جانتا ہوں کیسے۔ جب میں گھر لوٹا تھا تو روزی نے بتایا تھا کہ تم نے میری اور ان کی بات سن چکی تھی۔ بہت تکلیف ہوئی ہوگی نا تمہیں؟ وجدان کی حالت پر رحم کھاتی افق نے تکلیف زدہ لہجے میں خفیف سا طنز کیا تھا، جس پر افق کی بات پر اسے بغور دیکھتے وجدان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا،
جس پر افق نے نم آنکھوں سے وجدان کو دیکھ کر گردن ہلائی تھی۔ میں معافی مانگتا ہوں افق، ہر اس چیز کے لیے جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب سے صرف وہ کروں گا جو تم کہو گی۔ افق کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے وجدان نے روتے ہوئے معافی مانگی تھی جب وجدان کے گرتے آنسو افق کے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ میں چاہتا تھا میرا اختتام تجھ پر ہو، سو تیرے ساتھ محبت بھی آخری کی۔ میں نے اپنی بیٹی کے باپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا اور اپنے شوہر کو۔ اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ وجدان کی سرخ آنکھوں میں دیکھ افق نے وجدان کے کندھے پر سر رکھے نیند میں جاتی وانیہ کو دیکھ کر کہا تھا، جب وجدان نے افق کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنے سامنے کرتے محبت پاش لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وہ اسے دیکھتی مسکرا کر بولتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی، جس پر وجدان نے زندگی میں سکون پاتے آنکھ بند کی تھی۔ یہ بات افق جانتی تھی کہ وجدان اس کی پہلی اور آخری محبت تھا، جس سے دور رہنے کے باوجود بھی وہ اس سے دور نہیں ہو سکی تھی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وجدان کی محبت میں گرتی چلی گئی تھی۔ طلب عشق خواہش میں ٹوٹا ہوا ایک شخص، آج سنبھال لے تیری یاد میں ہے بکھرا ہوا